خاموشی سائلنٹ پلیز. بسمillahirrahmanirrahim. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جن کا امتی ہونے پر ہمیں فخر ہے. میرے نہایت ہی قابل احترام آج کی اس محفل کے میزبان بھی ہیں، صدر مجلس بے شک اور مہمان خصوصی بھی ہیں جناب فہد نوید صاحب. اور جیسے یوسف صاحب نے کہا کہ ماشاءاللہ ایک جیسے خوبصورت ان کی پرسنالٹی ہے ویسے ان کا کردار ہے اور کام ہے. بے شک جی بے شک. ان کے ساتھ ماشاءاللہ زیفہ صاحب، ہمارے ایس ڈی او صاحب، جناب شہزاد صاحب، مفتی صاحب، ایس ڈی او صاحب، اور میرے نہایت ہی قابل احترام ہمارے یونین لیڈر جناب آصف خان صاحب، ملک احمد یار صاحب، مقدس صاحب، رؤوف صاحب، اور ہمارے خصوصی طور پر جو ہمارے ریٹائر پرسن جو ریٹائر ہو چکے ہیں یہاں پہ فرسٹ ڈویژن سے، وہ خصوصی طور پر یوسف صاحب کی ہمیشہ یہ خصوصیت ہے کہ ہمیشہ سب کو یاد رکھتے ہیں. یہ مشتاق گجر صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، اس ڈویژن میں بڑا رول رہا ہے ان کا. اقبال صاحب بیٹھے ہیں، جو اقبال صاحب ماشاءاللہ بہترین ان کی ایک کوارڈینیشن تھی یہاں پہ. ان کے ساتھ عمر حیات صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اور ایک اور عمر حیات ہیں. ہاں جی، دو تحفے ہمیں ملے ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. اور میرے دیگر عہدہ داران اور غیور قلمکار دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم. سب سے پہلے میں آج کی اس شاندار، پروقار، پر محبت اور پر مسرت تقریب کے انعقاد پر منتظمین محفل، خصوصی طور پر اس میں فہد صاحب اور جناب میاں محمد یوسف صاحب اور ان کے تمام جو دیگر ٹیم، بڑی خوبصورت ٹیم ہے فرسٹ ڈویژن میں. کیونکہ فرسٹ ڈویژن جو ہے نا، وہ فرسٹ ڈویژن صرف کئیوں کے تو نام ہوتے ہیں نا، جیسے ماؤں نے رکھے ہوتے ہیں وزیر اور جج اور یہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے فرسٹ ڈویژن کو ویسے ہی ایسے فرسٹ ڈویژن میں بندے ہمیشہ بھیجے ہیں. اور یوسف صاحب نے ایسا اسے پالش کیا ہے کہ یقین کریں فاصل یہاں پہ جو سویپر ہے نا، تو وہ بھی ہم کئی دفعہ آگے بیٹھتے ہیں تو یوسف صاحب کو فائل کوئی چاہیے ہو نا، تو وہ کہتے ہیں یار فلانے کمرے میں جاؤ، فلانے، وہ اسی وقت لے کے آ جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار یہ ہر سٹائل، ہر بندے کو ہر سٹائل انہوں نے بنایا ہوا ہے. محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. یہاں پہ خان صاحب نے کہا کہ یہاں پہ ہماری بیٹیاں بھی بھرتی ہیں، تو ایسا مثالی ماحول یہاں پہ دیا ہے جو دفاتر میں کسی دفتر میں نہیں مل سکتا. یعنی کہ ایسے ہی ابھی بیٹیوں سے ملاقات ہوئی کوئی میٹر پہ، تو وہ یہی ذکر ہو رہا تھا، کہہ رہی تھی کہ گھر والا ماحول ہے یہاں پہ، کہ بالکل کبھی یہ فیل نہیں کیا کہ جیسے یہاں پہ باہر سے لوگ آتے ہیں، یعنی پبلک ڈیلنگ ہے، ٹھیکیدار حضرات ہے، یہ معاملات وہ معاملات، کبھی زندگی میں یہاں پہ چوں چانی کو کر سکا. ایسا معاملہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ یہاں پہ لیڈیز ہیں، اور گفتگو بھی ویسی ہوگی یہاں پہ. یعنی کہ میں نے دفاتر میں دیکھا ہے کہ ایسی ویسی باتیں بھی کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار سی کے گھر سے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا ماحول دیا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ سب کی ماؤں بیٹیوں کو ایسے ہی دیکھا جائے، ایسے ہی سمجھا جائے، ایسے ہی سوچا جائے، ایسے میں اپنی بیٹی کو اور بہن کو دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں. تو انہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے، اس چیز کی مزید اور ہمت دے. اور ہاں، ان کی وجہ سے ہمارے کمپاؤنڈ میں تقریباً 17-18 لڑکیاں ہیں اور بچیاں ہیں ہماری، اور ان کی طرف دیکھ کے سبھی ڈویژن میں ایسا ماحول الحمدللہ. تو یہ اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے بھی نمبر 1 ہمیشہ سب ڈویژن آئی ہے. اب ایک ڈویژن یہاں پہ ماشاءاللہ وہ آئے ہیں ہمارے ارسلان صاحب، تو کل ہم نے وزٹ کیا ہے، تو ماشاءاللہ یوسف صاحب ایسا نہ ہو کہ آگے نکل جائیں وہ، لیکن بار کیا ہے کہ ابھی تک جو ہے نا آپ کی ڈویژن نمبر 1 ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ فہد صاحب کو اگر پتہ چل گیا تو انشاءاللہ وہ کمی بیشی بھی دور ہو جائے گی. اب تو یہاں پہ آپ رہنے نہیں دیتے، ویسے تو وہ خود نفیس آدمی ہے، جیسے پرسنالٹی ہے الحمدللہ. کو فائدہ ذرا وہ ینگ ہے. ماشاءاللہ
آج میں خصوصی طور پر جو محفل ہے وہ ہمارے بڑے خوبصورت ساتھی، ہمارے ایک درینہ ساتھی ہیں ماشاءاللہ تنویر ہاشمی صاحب اور ماشاءاللہ محمد اصغر صاحب، انہوں نے آج اپنی مدت ملازمت جو تھی وہ پوری کی ہے. اور تنویر ہاشمی صاحب ماشاءاللہ کچھ پہلے ریٹائر ہوئے تھے، لیکن وہ دنوں میں رمضان شریف تھا، یہ کہنے لگے یار اکٹھے دوبارہ پھر بیٹھیں گے انشاءاللہ. اس دن بھی ہماری ایک پارٹی ہوئی تھی، اس دن بھی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ جیسے انہوں نے اپنے دفتر میں ایک خوبصورت ماحول میں ایک خوبصورت دن اپنی زندگی کے گزارے ہیں اور سب سے ایک بہترین کوآرڈینیشن رکھی ہے اور بڑے اچھے اخلاق سے، پیار سے، محبت کے ساتھ دن گزارے ہیں. اور ایسے ہی مطلب یہ اس چیز کا ثبوت ہے فاضل صاحب کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی تعداد میں لوگ جو ہے نا آج انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، آج انہیں الوداع کرنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ ان کا کردار بہترین رہا ہے. تو اتنی تعداد میں لوگ پھر ہی آتے ہیں. تو آج میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو جیسے میرے دوستوں نے کہا کہ جب اپنے دوستوں کو ہم جیسے ابھی کہہ رہے تھے کہ جیسے مطلب آج ریٹائر ہو رہے ہیں، مدت ملازمت پوری کی ہے، تو ایک یہ بھی ہوتی ہے تھوڑی افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اداسی بھی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک زندگی کا بہترین حصہ یعنی کہ بتا رہے ہیں کہ شروع سے لے کے اب تک یعنی کہ ایک عرصہ زندگی کا اکٹھے گزارا ہے. تو اب یہ مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد اپنے ماشاءاللہ عزت کے ساتھ اپنے گھر جا رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ جس طرح روزانہ ہماری ایک ملاقاتیں ہوتی تھی، ایک ساتھ تھا، وہ اس میں تھوڑا وقفہ ضرور پڑتا ہے. یہ ایک افسوس کا لمحہ ہوتا ہے. باقی یہ خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ دونوں ہمارے ساتھی تندرستی اور صحت کے ساتھ الحمدللہ اور باعزت طریقے سے اللہ پاک نے الحمدللہ یہ دن دکھایا ہے. اور خصوصی طور پر جو بندہ اپنی فصل جو بوتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے جب اسے حاصل کرتا ہے تو یہ اور ایک خوشی کی بات ہوتی ہے. تو کئی ساتھی ہمارے ایسے ہیں، ابھی بات ہو رہی تھی یہاں پہ ایک ساتھی بتا رہے تھے کچھ اصغر صاحب جیسے کہہ رہے کچھ ساتھی چلے گئے واقعی. تو یہ تنویر صاحب ہمارے تھے، تنویر خان صاحب تھے، جمشید صاحب تھے، ہمارے اور ساتھی تھے. تو وہ راستے میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ انہیں اپنی خصوصی طور پر اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی قبر کی اور آخرت کی منزلیں آسان فرمائے اللہ تعالیٰ. تو یہ ان کے لیے خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت دیا اور آج خوشی کا یہ وقت دکھایا کہ ان کے آج کوئی دوست کو بھائی یا بیٹا یہاں پہ موجود ہوگا تو وہ بھی فخر محسوس کرے گا کہ یہاں پہ ہمارے بھائی نے، والد نے، بابا نے وقت گزارا ہے. آج وہ دیکھ رہا ہوگا کہ اتنی خوبصورت انداز سے یوسف صاحب نے محفل سجائی اور لوگوں نے بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کی اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج تمام دوست یہاں پہ آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. تو یہ ان کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں خوشی کی بات ہے. تو میں ایک دفعہ پھر آپ کو یہ دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے. جیسے آپ نے اصغر صاحب آپ نے ایک لوگوں کے ساتھ ہمیشہ آسانیاں پیدا کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آنے والے دنوں میں ہمیشہ آسانیاں پیدا فرمائے. اور جیسے میرے دوستوں نے دعا دی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ زیارت مدینہ نصیب فرمائے، آپ کے بچوں کو آپ کا فرما بردار بنائے، نماز پانچ گانا باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسے آپ نے یہاں پر کبھی کسی کو دکھ تکلیف نہیں دی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے پروردگار عالم. اور اپنے تمام ساتھی جو تنویر صاحب اور اصغر صاحب اور میرے دوسرے ساتھی جو ریٹائر ہوئے ہیں، یقین کریں کہ یہ میرے ایک بہترین ساتھی تھے اور رہیں گے انشاءاللہ. اور انہوں نے تنظیمی حوالے سے ایک بڑا ٹائم دیا مجھے، اور اجتماعی جو ہمارے معاملات تنخواہوں کے حوالے سے، جو اجتماعی ملازموں کے مسائل ہیں، اس حوالے سے جب بھی ہم باہر نکلے آواز بلند کی تو یہ صف اول پہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے. اور میں ہمیشہ ان کے لیے اسی لیے دعاگو رہتا ہوں اور کمی محسوس ہوگی انشاءاللہ ان کی. تو اور آنے والے جب کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو، جیسے ہم یہ تو ایک دفتری ماحول ہوتا ہے نا،
تو ہمارے یہاں پہ ایک ایسا سر ماحول ہے کہ دفتر کے علاوہ بھی کوئی مسئلے مسائل ہوں کسی قسم کے تو یہ ساتھی وہاں پہ بھی پہنچتے ہیں، یعنی کہ کوئی دنیا کے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم دفتر کے لیول پہ بیٹھے ہیں تو شام کو کوئی ٹائم نہیں نکال سکتا، رات کو کوئی ٹائم نہیں نکال سکتا. یہاں پہ دوستوں نے ہمیشہ اس سے بڑھ کر اور خصوصی طور پر یوسف صاحب نے کبھی کوئی خوشی غمی کبھی زندگی میں مس نہیں کی، ہمیشہ ہر جگہ ہر ورکر کے ساتھ پہنچے ہیں. اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو نہ جانے یقین کریں کہ میں خود کئی دفعہ مطلب مجھے کہتے ہیں لوگ کہ آپ بڑا پہنچتے ہیں لیکن میں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں. یہ جس لیول پہ اپنا فنانشلی لیول پر بھی کوئی پرابلم ہو تو اس طریقے سے اسے ڈیل کرتے ہیں. کئی ہمارے ساتھی تھے ان کا ایکسیڈنٹ جن کو پرابلم ہوا تو یقین کریں سالوں سال انہوں نے مطلب پتہ نہیں چلنے دیا کسی کو اور ان کی ہیلپ کرتے رہے. تو یہ میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں یوسف صاحب کو بھی کہ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے. اور ہمارا یونین کا خصوصی طور پر فاصلہ ویسے ہے کہ جیسے ابھی میرے دوستوں نے کہا کہ ان کا ساتھ یعنی کہ پچھلے 30 سال سے 37 سال سے 35 سال سے ہے تو ہماری جو ایسوسیشن ہے نا جیسے آپ یوسف صاحب کو دیکھ رہے ہیں، خان صاحب ادھر ہیں، مقدس صاحب دوسرے دوست ہیں، روف صاحب ہیں، تو آپ ماشاءاللہ ادھر کچھ دیر سے آپ بھی میکلور روڈ پہ ہیں. تو ہمارے جو یونین کے جو ڈیل کر رہے ہیں نا یونین کو عہدیداران ہیں خصوصی طور پر وہ بہترین ورکر ہیں. ورنہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو یونین میں آتے ہیں وہ بڑے بندے ہیں، وہ کام کو چھوڑ کر اپنے ان چیزوں میں لگے ہوتے ہیں، کام چور ہوتے ہیں یا بلیک میلر ہوتے ہیں. الحمدللہ میکلور روڈ پہ آپ کو جو یونین کے عہدیداران ہیں بہترین ٹیم ہے. اور شروع سے ہم جب 20 سال پہلے ہمارا ایک پینل بنا، یونین بنی، الیکشن ہوا، اس کے بعد کئی لوگ 20 دفعہ 10 دفعہ 15 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ بھی جیتے ہوں گے لیکن یہ ہوتا ہے کہ پینل چینج ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، اختلاف کر جاتے ہیں، کوئی جو کوئی معاملات ایسے ہوتے ہیں نظریاتی. تو لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو یہ خاص بات ہے کہ میکلور روڈ پہ جو یونین 20 سال پہلے بنی تھی آج بھی وہی پینل ہے. آج بھی وہی لوگ ہیں، صرف وہ لوگ بیچ میں سے گئے ہیں جو ریٹائر ہوئے ہیں، باقی وہی پینل ہے. ورنہ گھر میں 4 بھائی بھی کہتے ہیں کہ 2 4 5 7 سال بعد کے یار چلو اچھے تعلقات رہنے چاہیے، جدا ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے یہ خاص کرم ہے اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ لیگ پولنگ نہیں ہے، بلیک میلنگ نہیں ہے، کسی کو یہ نہیں لالچ کہ میں یہ کر لوں وہ کر لوں، اسی سے اختلاف ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ایک خوبصورت گلدستہ ہے یہاں پہ. ہمارے کئی سابقہ افسران جو یہاں پہ آئے تو ہمیشہ وہ کہتے تھے پہلی دفعہ جب پوسٹنگ ہوئی تو کہتے یار ہم میکلور روڈ پہ جا رہے ہیں، یہ ایک بڑا کمپاؤنڈ ہے، بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے، پتہ نہیں کیا پرابلمز آئیں. لیکن جب یہاں پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یار یہ یونین نے بہترین ماحول یہاں پہ بنایا. اور الحمدللہ انہوں نے یہ کہا، ہمارے آج چیف بھی ہیں، کئی ریٹائر بھی ہو گئے ہیں، کہ یونین کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں ماحول خراب ہوتا ہے، یہاں پہ یونین کی وجہ سے اچھا ماحول پیدا ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. آل پاکستان کلب ایسوسیشن، آل پاکستان کلب ایسوسیشن، ملازمین اتحاد، چودھری مختار احمد گجر، فہد صاحب، یوسف صاحب، اصغر صاحب، تنویر ہاشمی صاحب. اور ہمیں یہ کریڈٹ صرف یونین کو نہیں جاتا کیونکہ ہم جو کام کرواتے ہیں یا جاتے ہیں یا ریکویسٹ کرتے ہیں یہ آپ کو اس کا زیادہ کریڈٹ جاتا ہے. یہ کوئی شک نہیں، کیونکہ کام جب ہم نے ریکویسٹ آپ سے کر لی اور آپ کی محبت ہے کہ کبھی بھی کسی کا حق مرا نہیں ہے. ہمارے افسران ایسے ملے ہیں، ہمیشہ ہمیں یہاں پہ ملے ہیں اور چیف آفس تک بھی اب تک جو یہاں سے ہمارے افسر جاتے ہیں وہی لگتے ہیں نا ادھر. تو یقین کریں کہ ایسے ان کے ساتھ یوسف صاحب جہاں ہماری ایسی کوارڈینیشن ہے کہ وہ مطلب اٹھ کے ملتے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ ملتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا وقت گزرا ہے، اچھا وقت. انہیں پتا ہے کہ یار ادھر وہ چیزیں نہیں ہیں یونین والی، یہاں پہ تو ایک اچھا گھر والا ماحول ہے، بہترین ٹیم ورک ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نظر بد سے بچائے. یہ جو اچھا بہترین خوبصورت ماحول ہے ایسے ہی قائم رہے، ایسے اتفاق پیار محبت کے ساتھ ایسے ہم چلتے رہیں. جتنی ہماری باقی سروس رہ گئی ہے ماشاءاللہ، فہد صاحب بھی ینگ آدمی ہیں، زیفہ صاحب دوسرے جو ہمارے
افسران جو ہیں، تو یہ انشاءاللہ اسی طرح خوش رہیں، آباد رہیں، اور اسی طرح جن کی ہم آگے ٹریننگ کر رہے ہیں نوجوانوں کی، ان کو مطلب کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے ہمیں آگے سے وہ ایک ماحول ملا تھا وہی ماحول آگے دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہی چیزیں انہیں سمجھا رہے ہیں کہ اسی طریقے کے ساتھ جو تربیت ہماری تھی وہی تربیت آگے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ فہد صاحب آپ کی ایک لمبی زندگی اللہ کرے، آپ کو نظر آئے گا کہ جیسے ہم نے کام کیا تھا ہمارے جانے کے بعد، انشاءاللہ اسی طرح آپ کو یہاں پہ ایک بہترین ٹیم ملے گی کام کرنے والی۔ بہو محمد یوسف صاحب جو ہے نا، ان کو ہمیشہ ماشاءاللہ یاد رکھا جائے گا۔ ٹینشن میں سب نے چلے تو سب نے جانا ہے، یہ دنیا میں جو عہدہ ہے اس میں اس سے سابق ہونا ہے، زندگی یا محروم ہونا، تو یہ تو ایک حقیقت ہے نا، کل ہے موت پھر زندگی، لیکن ایک امید پہ دنیا قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، سب کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور ٹائم کم ہے، یوسف صاحب میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو ہم کہہ رہے تھے لمبا، اس لیے شارٹ ٹائم لیا تاکہ آپ کو زیادہ ٹائم دیں۔ میں اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے۔ پاکستان زندہ باد۔